بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بھائیو آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں لے کر کے، تو ان باتوں کو پورا غور سے سنیے۔ تو شروعات کرتے ہیں ایک کلپ سے جو دیوبند کے ایک بہت ہی مشہور مفتی ہیں جن کا نام مفتی عبدالواحد قریشی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ خلافت راشدہ بھی ہے اور یزید کے ابو کی جو خلافت ہے وہ خلافت عادلہ ہے۔ تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے کیونکہ اس کی ہمارے بہت سے بھائیوں نے مانگ بھی کی تھی کہ آپ وہ کلپ ہمیں دکھائیے، تو چھوٹا سا کلپ ہے، یہ دیکھیے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ خلافت عادلہ بھی ہے، خلافت راشدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ عنہم تک ختم ہے، اور اس کے بعد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور خلافت عادلہ کہلاتا ہے۔ آپ کہیں گے فرق کیوں ہے؟ وہ خلافت راشدہ، یہ خلافت عادلہ، فرق کیوں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب وہ ہے جو بغض والے ذہن کا جواب ہے، اور ایک جواب وہ ہے جو محبت والے ذہن کا جواب ہے۔ جن نے پیغمبر کی جماعت سے محبت رکھی ہے ان کا جواب قرآن و سنت والا، اور جو پیغمبر کی جماعت کو دیکھ کر یوں جل جاتے ہیں جیسے کوئی۔ اب یہ تھے مفتی عبدالواحد قریشی، دیوبند کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خلافت عادلہ تھی۔ تو میں سبھی دیوبندی اور بریلوی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یزید کے ابو کی خلافت عادلہ تھی، یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے، حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ یقین مان لیجئے میرے بھائیوں کہ یہ بات آپ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ خلافت عادلہ مانو گے، مطلب عادل حاکم مانو گے، عادل خلیفہ مانو گے، تو پھر آپ آگے چل کر کے پھنس جاؤ گے۔ اس لیے کہ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ عادل خلیفہ ہیں ان کے مطابق، ٹھیک ہے؟ پھر عادل خلیفہ اپنی موت سے پہلے یزید کو تو مقرر کر چکے ہیں بھائی، تو ان کا عدل کتنا بہترین رہا جو انہوں نے اپنے بعد اس یزید کو مقرر کر دیا اور اس نے آل نبی کو اس طرح مظلوماً شہید کر دیا یا کروا دیا۔ تو عادل انہوں نے کہا یہ بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اہل سنت کے بہت سارے علماء اس بات کو نہیں مانیں گے، رہے شیعہ تو ان کی بات ہی کیا ہے، وہ تو بالکل 100% خارج کر دیں گے اور اتنی لعنت کریں گے کہ مفتی صاحب جو ہیں شاید برداشت نہ کر پائیں۔ اب ایک دیوبند کے ہی عالم دین ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں۔ میں ایک بہت ضروری گزارشات اپنے حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دیوبند مسلک ہے یہ بہت ذمہ دار مسلک ہے، اور ذمہ دار مسلک کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دیوبند کا اسٹیج ہے یہ بھی بڑا ذمہ دار ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر یا ہمارے ممبر و محراب پر حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس طرح بیان ہونا چاہیے تھا اس طرح ہمارا ممبر و محراب اہل بیت اعظام کی مناقب سے، اہل بیت اعظام کی شان سے محروم ہے۔ آپ میری بات سے اختلاف ضرور کریں لیکن میری بات کو تھوڑا سا سن کر کیجیے گا، سمجھ کر کیجیے گا۔ سوائے چند شخصیات کے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، سوائے چند شخصیات کے جو دنیا سے یا تو چلی گئی یا دنیا میں موجود ہیں، ان کے علاوہ ہم حضرات اہل بیت اعظام کی کیا پوری سیرت دیانتداری کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایک بیان ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاروں بیٹیاں ہیں کتنے ایک بیان ہوتا ہے ان پر۔ اب یہ ہو گئے عالم دین، انہوں نے کیا کہا ہے، یہ خود دیوبند کے ہیں اور انہوں نے قبول کیا ہے کہ دیوبند ممبروں سے اہل بیت کی بات نہیں کرتے، ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں، یا پھر ان کو تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، یا پھر ان لوگوں کو کورس میں پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے، یا پھر پڑھایا جاتا ہے تو ان لوگوں کو منع کر دیا جاتا ہے کہ ان کی تعریف مت کرنا۔ بھائی کچھ تو بات ہوگی۔ تو اگر میں یہ بات کہتا تو ہمارے بہت سے دیوبندی بھائی کہتے کہ یار تم جلتے ہو یار، اس لیے ایسی بات کرتے ہو۔ یہ دیوبند ہی کے عالم دین ہے جنہوں نے قبول کیا ہے کہ ہاں دیوبند کے ممبروں سے رسول اللہ کے گھر والوں کی تعریف نہیں کی جا رہی ہے۔ میں خود گواہ ہوں کہ محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اگر کسی دیوبند عالم سے کہہ دو کہ آپ کو آدھا گھنٹہ اہل بیت کے فضائل میں بیان کرنا ہے تو بیان ہی نہیں کر پائے گا۔ شروعات تو کر دے گا کسی ایک نام سے، لیکن جا کر کے کہیں اور بات کو ختم کرے گا، چند باتیں کرے گا، باقی پوری بات نہیں کر پائے گا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ بھی اہل بیت کی تعریف سے کترا رہے ہیں،
अहल हदीस के तो मैंने कई उलमा खुद देखे हैं जो खिताब करते हैं, फिर खिलाफत राशिदा की बात करते हैं, और खिलाफत राशिदा में 3 लोगों का नाम लेते हैं कहीं कहीं पर, और इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम तक नहीं लेते हैं। एक और आलिम दीन हैं अहले हदीस के, इन्होंने जलीलुल क़द्र सहाबा के नाम गिनाए, उनमें 3 ही नाम गिनाए, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इमाम अली अलैहिस्सलाम को शामिल करना भी इन्हें पसंद नहीं आया। तो अब सवाल पैदा होता है, देवबंद वाले हों या अहले हदीस वाले हों, ये अहले बैत की तारीफ़ खुलकर नहीं करते हैं। आप लोग ये बात नोट कर लीजिए, मैं सच कहता हूँ, अल्लाह भी जानता है और सुनने वाले भी जानते हैं। ठीक, अब बचे हमारे बरेलवी भाई। तो जो बरेलवी आलिम दीन हैं या बरेलवी अवाम है, तो वो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या आपके घर वाले हों, नामों से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर उनसे कहो कि आपको अहले बैत की 1 घंटा फजीलत बयान करनी है, तो उनके लिए भी कर रहा है काम। इसलिए कि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ बरेलवियों के बड़े बड़े आलिम दीन, अब एक आध छोड़ करके बाकी ज़्यादातर की बात मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े आलिम दीन वो शुरुआत तो कर देते हैं किसी बड़ी हस्ती से, लेकिन उनका ज़्यादातर समय बड़े पीर साहब और मसलक आला हजरत इसी में निकल जाता है, ज़्यादातर समय इसी में निकलता है। तो यहाँ पर बात यह है कि आप लोग जब इतने महान लोगों की बात करोगे ही नहीं, पब्लिक में खोलकर बताओगे नहीं, तो पब्लिक तो गंवार हो जाएगी। और आज आप देख लीजिए, आधे ज़्यादा पब्लिक गंवार है। तो मैंने तो ठान लिया है कि अहले सुन्नत के लोग दुनिया में लगभग 80 से 85% है, शिया हज़रात जो हैं वो 15 से 20% हैं। ठीक है, तो भाई मैं देख रहा हूँ कि अहले सुन्नत के तीनों फ़िरके ज़्यादातर अहले बैत के सपोर्ट में खुल कर नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी सहाबा की तारीफ़ खूब करते हैं। तो भैया मैं अपना मन ये बना चुका हूँ कि जब 80% अहले सुन्नत तमाम सहाबा की तारीफ़ करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं अहले बैत ही की ज़्यादातर तारीफ़ करूँ तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? भाई आप तो 80% हैं ही, अहले बैत की तारीफ़ करने वाले तो सिर्फ 15 से 20% लोग हैं, यानी कि शिया हज़रात। तो अगर मैं अहले बैत ही की ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान करूं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपके पास 80% आलिम दीन हैं। तो भाई अगर किसी को अहले बैत की तारीफ़ से दिक्कत हो रही है तो तमाम आलिम दीन हैं भाई, आप उनमें किसी को भी सुनिए। बहुत से लोग हैं जो सहाबा कराम और बुजुर्गों की और अपने अपने आज के दौर के इमामों की खूब तारीफ़ें करते हैं, तो आप उनको सुनिए। लेकिन जब 80% लोग अहले बैत को ज़्यादातर छोड़े हुए हैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जितने वीडियो बनाता हूँ, जितनी बातें करता हूँ, कहीं की भी बात करूँ, लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश रहती है कि यार इस वीडियो में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बात पर आ करके अली, हसन या हुसैन अलैहिमुस्सलाम के कोई ना कोई फ़ज़ाइल रख दूँ, कहीं ना कहीं से रख दूँ। ये मेरी ख्वाहिश रहती है हर वीडियो में। अब कहीं पर टॉपिक नहीं बनता है तो खैर नहीं रख पाता हूँ, लेकिन ये मेरी दिली ख्वाहिश है। अब अगर किसी को झरसुआव हो कि नहीं आप यार इनकी ही बात के बारे में इतना दिल से कहते हो, तो भैया वही बात है कि आप 80% हो तो आप उनकी तारीफ़ कम कर रहे हो अहले बैत की। तो मैं अकेला हूँ तो मुझे करने दो भाई, भाई किसी और की तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी तो नहीं कर रहा हूँ, अपने घर वालों की तो नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी के घर वालों की कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अहले बैत की तारीफ़ करने का हक भी बनता है, इसलिए कि अहले बैत पर जिस तरह लोगों ने जुल्म सितम किया है बीते हुए दिनों में, तो आज ये समय है कि हम उनकी तमाम अच्छाइयों को पब्लिक में खोल खोल कर बता दें ताकि पब्लिक जागरूक हो। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, हालांकि बहुत से लोगों को मालूम होगा कि अहले सुन्नत के जो एक मुहद्दिसीन हैं इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह, ये अहले सुन्नत ही में के माने जाते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत से देवबंदी बरेलवी अहले हदीस नहीं जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही सच्चे और नेक इंसान थे। वो एक बार शाम को गए, उस वक्त कूफा जो है ये शाम ही की रियासत में आता था। तो इमाम साहब शाम गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि अली अलैहिस्सलाम की बुग़्ज़ लोगों के अंदर बहुत चल रही है, इमाम अली की बुराई लोग बहुत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते हैं। तब उनके अंदर एक दर्द पैदा हुआ कि अल्लाह के नबी ने जिनके बारे में इतनी अहम अहम बातें फरमाई हैं उन्हीं से ये लोग बुग़्ज़ रख रहे हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं।
بھائی امام علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے کہ علی سے مومن ہی محبت کرے گا، علی سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ یہ سب باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں۔ تو ان باتوں کو یاد کر کے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد میں امام علی علیہ السلام کے فضائل میں خطاب کیا۔ پھر جانتے ہو سنی بھائیوں، شام والوں نے امام صاحب کو پکڑ کر بیچ چوراہے پر پھانسی دے دی تھی۔ جرم کیا تھا ان کا؟ کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی تعریف کیے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ لوگ جو ان کے بارے میں سوچ رہے ہو تو امام علی ایسے نہیں تھے۔ تو امام علی علیہ السلام کی تعریف کرنے والے اہل سنت کے محدثین، جن کو اہل شام نے، خاندان یزید نے بیچ چوراہے پر پھانسی دے دی تھی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس واقعے سے پہلے کی بات ہے یہ کہ مروان جب مدینے کا گورنر تھا تو وہ ایک دن کہیں جا رہا تھا کسی کام سے، تو نماز پڑھانے کی ڈیوٹی دے دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو مروان چلا گیا، پھر نماز کا وقت آیا تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو جب نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد کافی لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ تم نے نماز کیسی پڑھائی ہے، ایسی نماز کہاں پڑھاتا تھا مروان، مطلب ایسی نماز کہاں پڑھاتے تھے مروان ان کے مطابق، تم نے تو ایسی نماز پڑھا دی ہے کہ ایسی نماز تو علی پڑھاتا تھا۔ مطلب مقتدی ناخوش تھے کہ تم نے ایسی نماز کیوں پڑھائی۔ اس سے ناخوش تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ تم نے علی کے جیسی نماز کیوں پڑھائی۔ تب حضرت نے فرمایا تھا کہ یار تم لوگ بغض میں اتنا آگے نکل گئے ہو، یعنی علی کی بغض میں اتنا آگے نکل گئے ہو کہ رسول اللہ کی سنت بھی تم لوگوں کو بری لگ رہی ہے۔ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی زیادہ تر جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ وہی طریقہ امام علی علیہ السلام اپنی پوری زندگی اپنائے ہوئے تھے، انہی کے طریقے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تھی تو مدینہ والے لوگوں کو برا لگا تھا، مطلب جو شامیوں کے چیلے تھے ان کو برا لگا تھا۔ اب یہاں پر ثابت ہوا کہ جمعہ کی نماز میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ انہی صورتوں کو امام علی علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، انہی کو دیکھ کر کے حضرت ابو ہریرہ نے یہ عمل کیا تو لوگوں کو برا لگا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کس کی سنت پر زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی امام کوئی اور صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی بندش نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر انہی صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، تو بھائی امام علی انہی صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہماری مسجدوں میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ بھائی میں نے ایک مسجد میں تقریباً 1.5 مہینے لگاتار نماز پڑھی ہے، اس مسجد میں یہ صورتیں ایک بار بھی نہیں پڑھی گئی، دوسری پڑھی گئی۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری صورتیں پڑھ رہا ہے نماز تب بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اکثر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، تو نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بھی ان کے طریقے کو اپنائے گا، جس کو نہیں یاد ہے تو وہ یاد کرے گا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ماتر 11 آیتیں ہیں ان میں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آج ہماری مسجدوں میں بڑی بڑی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ بہت بڑی ہیں اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہیں، اس دور میں ایسا نہیں ہے، وہ چھوٹی ہیں، ان سے بڑی بڑی صورتیں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ان صورتوں کو آج ہم لوگوں نے چھوڑا ہے، دوسروں کو ہم پکڑے ہیں۔ تو بھائی نبی علیہ السلام سے محبت ہے اگر تو بھائی ہم یاد کریں، حالانکہ جب تک یاد نہیں ہے تب تک جو پڑھتے ہو پڑھتے رہیے، نماز ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو ہم سب سے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، تو بھائی یہ صورتیں بھی ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، آج کے لیے اتنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔